اس بزم میں تشریف لانے پر آپ کا مشکور ہوں۔ ہو کہ خدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے فلسفہ خودی کو انہوں نے اتنی ثابت قدمی سے اس وقت میں پیش کیا جب پوری ایک لابی کام کر رہی تھی، خدا کی حقیقت سے انکار کر رہی تھی۔ اس وقت اقبال نے ہمیں متعارف کروایا، اور ہمارے لیے اقبال اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ تھے۔ اللہ نے ان کو اس عظمت خیال کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہزاروں سال بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو 40 میں جو نظریہ انہوں نے پیش کیا فلسفہ خودی کا، وہ اتنا آسان تھا؟ یہ وہی فلسفہ تھا جو ہمیں قرآن نے دیا، یہ وہی نظریہ تھا جو ہمارا ایمان مکمل کرتا ہے؟ تو پھر ہم کہاں پہ بھٹک گئے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی تقریر کر رہی ہوں۔ جب سے مجھے یہ موضوع دیا گیا کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، تو میں مکمل طور پہ شرمندہ ہوں۔ اقبال سے، اس نظریہ خودی سے، اس فلسفہ خدا سے جو مجھے پیدا ہوتے ہی دیا گیا، تو آج وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھے اس فلسفے سے ہٹا دیا، اس نظریے سے ہٹا دیا؟ وہ میں خود تھی، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا اے انسان، میں تجھے تخلیق کر رہا ہوں اور اختیار تیرے پاس ہے۔ تو میں نے اپنا وہ اختیار کہاں پہ کھو دیا؟ کس گلی میں چھوڑ آئی میں؟ کیا وہ میں نہیں تھی 80s اور 90s کی دہائی میں، جب فلسفہ وجود جب آیا تو ہم اپنے وجود کی تلاش میں اس خودی کے فلسفہ کو بھول بیٹھے؟ کیا وہ ہم سب نہیں تھے؟ ہم سب تھے 80s اور 90s کی پیداوار۔ آج ہم کہتے ہیں نئی نسل یہ کر رہی ہے، نئی نسل وہ کر رہی ہے، ہم نے نئی نسل کو کیا دیا؟ یہ سوال میں ڈاکٹر عارف خان کے پاس بھی چھوڑ رہی ہوں، اور آپ سب لوگوں کے لیے احتساب کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ یہ ایک فطری مائگریشن ہوتی ہے۔ بیرون ہندوستان سے حکمرانوں کی آمد ہندوستان ہے۔ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت اور اس کے اثرات۔ ہندوستانی تمدن ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسرے تمام لوگوں کا مشترکہ تمدن ہے۔ تمدن سانجھا ہوتا ہے، رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں۔ انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ اور تبدیلی حکومت و تمدن کا آغاز، مغلیہ حکومت کا خاتمہ 1858 میں، یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ۔ جمہوری طریقے فکر کی بنیاد پر اکثریت اور اقلیت کے تصور کا پیدا ہو جانا، جب تک انگریز یہاں نہیں آیا تھا یہ تصور پیدا نہیں ہوا تھا۔ یعنی جمہوری تصور جو ہے، جس کے دلائل مختلف لوگ دیتے آ رہے ہیں، لیکن اکثریت اور اقلیت کا یہ ایک بنیاد نقطہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے الگ یونٹ کے لیے علامہ اقبال کا خطبہ اعلیٰ،
یہ ہے کہ ایک منظر ہے پورا جو کہ علامہ اقبال کے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود تھا اور اس سے پاکستان نے جنم لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ آج جو پاکستانی تمدن ہے وہ دنیا کے جو معیارات ہیں ان پر کہاں تک پورا اترتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دستوری لحاظ سے ہم مستحکم نہیں ہیں، دستور، معاہدہ عمرانی اور پارلیمان کمزور ہے۔ انصاف کے میدان میں ہم بہت نچلی سطح پر ہیں، جو ایک جائزہ ہے کہ 139 ممالک سے ہم 130ویں نمبر پر۔ صحت عامہ کے میدان میں تسلی بخش کارکردگی دکھائی نہیں دیتی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 190 میں سے 122ویں پر ہمیں رکھتی ہے۔ غربت مسلسل ایک مسئلہ ہے۔ IFM کے مطابق پاکستان میں غربت 52%۔ تعلیم میں بہتر رجحانات کے باوجود مسئلہ ہے، 164 میں سے 120 پر ہم براجمان۔ پاسپورٹ میں کمزور ترین پاسپورٹ ہم رکھتے ہیں، دنیا کی 5ویں نمبر پر۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ سارے حالات اور کمزور پاسپورٹ کے باوجود ہم میں سے ہر کوئی ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ مایوسی کی علامت ہے۔ اقبال اس موقع پر آپ کو امید دیتا ہے، وہ کوئی مایوسی سے نکالتا ہے۔ اس لیے ہم اقبال کی طرف آج کی نئی نسل کو، پرانی نسل کو کہ وہ توجہ کرے۔ پرانی نسل توجہ کرے گی تو نئی نسل تک پہنچے گی، تو بچے ہمارے ہی ہیں۔ اب یہ کہ 21ویں صدی کا منظر کیا ہے؟ فرد ہو یا قوم، یہ آج کا جو دور ہے، فرد ہو یا قوم، آپ بطور فرد ہیں یا کسی قوم کے ممبر ہیں، اب اول و آخر دولت اور منافع مقصد ٹھہرا ہے۔ آپ اختلاف چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ اندر سے اس وقت دولت بنانے کے چکر میں ہے، منافع کمانے کے چکر میں ہے۔ ہر چیز اس کے اوپر حاوی ہو چکی ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ غلط اور صحیح ایک الگ بحث ہے، وہ اپنے طور پر ہوتی ہے، لیکن جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص دولت اور منافع کمانا چاہتا ہے۔ بظاہر دولت اور منافع کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن آج کی جو 21ویں صدی جو ہی شروع ہوئی تو یہ نمبر 1 پر ہے، اور میں اس کو عقیدہ اول اب قرار دیتا ہوں۔ 20ویں صدی میں عقیدہ اول بھی تھا، اور وہ تھا جمہوریت اور عوامیت۔ اب یہ دوسرے درجے پر آ گئی، کیونکہ دولت اور منافع ملتی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے جمہوریت کو جو ہے نا وہ اس وقت پکڑ رکھا ہے۔ جمہوریت کو نہیں پکڑ رکھا، عوام کو گرفت میں لے لیا ہے۔ وہی پرانا اس کا سالی نظام، وہی پرانے حربے، ملٹی نیشنل کمپنی اس وقت ایک سٹیٹ بن